السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کا ذہن ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں رہتا؟ آپ تنہا بیٹھے ہوں، رات کے سناٹے میں بستر پر لیٹے ہوں یا کسی محفل میں موجود ہوں، لیکن اندر ہی اندر خیالات کا ایک طوفان چلتا رہتا ہے۔ کبھی گزرا ہوا ماضی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، کبھی آنے والے کل کی فکر دل کو جکڑ لیتی ہے، کبھی خوشی کے لمحے دل کو مہکا دیتے ہیں اور کبھی غم کی گھٹن انسان کو تھکا دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذہن اتنا شور کیوں مچاتا ہے؟ اسے سکون کیوں نہیں ملتا؟ اور یہ خیالات آخر آتے کہاں سے ہیں؟ انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ اگر ذہن خاموش ہو جائے تو انسان کبھی اپنی حقیقت، اپنی کمزوریوں اور اپنی منزل کو نہیں سمجھ سکے گا۔ قرآن پاک ہمیں بار بار سوچنے، سمجھنے اور تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خیالات کا آنا، ذہن کا چلتے رہنا، یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ انسان ہونے کی ایک نشانی ہے۔ لیکن جب یہی خیالات حد سے بڑھ جائیں، جب ذہن کا شور انسان کے دل پر بوجھ بن جائے، تب یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ خیالات آتے کہاں سے ہیں۔ خیالات کی کئی منزلیں ہوتی ہیں۔ کچھ خیالات ہماری اپنی فطرت سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بھوک لگے، پیاس لگے، تھکن ہو تو ذہن خود بخود ان ضرورتوں کی طرف جاتا ہے۔ کچھ خیالات ہماری یادوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں وہ سب ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً سامنے آ کر دستک دیتا ہے۔ کچھ خیالات وہ ہیں جو شیطانی وسوسوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ شیطان انسان کے دلوں میں سرگوشیاں ڈالتا ہے، ایسی باتیں جو گناہ کی طرف لے جائیں، دل میں شک پیدا کریں اور انسان کو مایوس کریں۔ قرآن میں صاف کہا گیا ہے کہ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ کچھ خیالات نفس کی خواہشات سے پیدا ہوتے ہیں، خواہشیں، جھکاؤ، خواہش پر مبنی سوچیں، اور کچھ خیالات ڈر، مایوسی اور غم سے پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں ایک بڑی حقیقت بتاتا ہے کہ یہ خیالات ہمارے امتحان کا حصہ ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے۔ کوئی خیال اللہ سے چھپا ہوا نہیں، مگر رحمت کی بات یہ ہے کہ قرآن خیالات کا علاج بھی بتاتا ہے۔ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگی جائے، دل کو اللہ کی یاد میں لگایا جائے، یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر انہیں زبان پر لے آئیں تو زمین میں دفن ہونا بہتر لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی برے خیال کا آنا مسئلہ نہیں، مسئلہ تب ہے جب انسان اس خیال سے خوش ہو جائے۔ ایک سچے مومن کا دل برے خیال کو ناپسند کرتا ہے اور یہی ایمان کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو ان خیالات پر پکڑ نہیں کرتا جو دل میں پیدا ہوں، جب تک کہ انسان ان پر عمل نہ کرے یا انہیں زبان سے بیان نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسوں کا علاج بھی بہت واضح طور پر بتایا۔ جب شیطان تمہارے دل میں ایسی باتیں ڈالے جو شک اور گمراہی کی طرف لے جائیں تو فوراً کہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس خیال کو چھوڑ دو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطان قریب آ جاتا ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر خیال ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ خیالات اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر آتے ہیں، کسی نیکی کا ارادہ،
قرآن پڑھنے کا خیال، نماز میں خشوع لانے کا جذبہ، کسی محتاج کی مدد کرنے کی خواہش، یہ خیالات انسان کو بلند کرتے ہیں۔ کچھ خیالات فطرت سے جنم لیتے ہیں، یہ نہ اچھے ہیں نہ برے، بس نیوٹرل ہوتے ہیں۔ کچھ خیالات شیطان کے ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ کچھ خیالات نفس کی خواہشات سے ہوتے ہیں، اگر قابو میں رہیں تو فائدہ دیتے ہیں، اگر بے قابو ہو جائیں تو نقصان۔ کچھ خیالات مایوسی اور غم سے پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان خیالات کا علاج کیا ہے؟ ذہن کا شور کم کیسے ہو؟ دل کو سکون کیسے ملے؟ اسلام جو راستہ بتاتا ہے وہ بہت سیدھا اور روشن ہے۔ سب سے پہلا علاج اللہ کا ذکر۔ جب انسان زبان اور دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو خیالات کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات دل کو روشن کر دیتے ہیں اور شیطانی وسوسوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرا علاج قرآن کی تلاوت۔ قرآن دل کی دوا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ذہن کے بھٹکنے کی رفتار ٹھہر جاتی ہے۔ تیسرا علاج نماز۔ حقیقی نماز انسان کے اندر کے شور کو خاموش کر دیتی ہے۔ چوتھا علاج استغفار اور توبہ۔ گناہوں کا بوجھ خیالات کو بھاری کرتا ہے اور توبہ دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ پانچواں علاج دعا۔ اے اللہ، میرے دل کو سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یہ دعا انسان کے اندر مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ چھٹا علاج تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا۔ تنہائی میں کیا گیا ذکر دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ساتواں علاج نیک خیالات پر عمل کرنا۔ جب بھی کوئی اچھا خیال آئے اسے عمل میں لے آؤ۔ نیک عمل دل کو روشن کرتا ہے اور ذہن کو سکون دیتا ہے۔ آخر میں بس اتنا سمجھ لیں کہ سکون خیالات کے ختم ہونے میں نہیں ہے، سکون اس بات میں ہے کہ جب خیالات آئیں تو وہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں، دور نہیں۔ اصل سکون تب ملتا ہے جب انسان ہر خیال کو روک کر خود سے پوچھے کہ کیا یہ خیال مجھے اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا دور؟ اگر قریب لے جا رہا ہے تو اسے اختیار کریں، اگر دور لے جا رہا ہے تو اسے چھوڑ دیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ذہن کا یہی شور ایک میٹھی سرگم میں بدل جائے گا اور دل کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمارے خیالات کو نور میں بدل دے۔ آمین۔